بلاول صاحب اس شہر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس لحاظ سے تو موقع دیا ہے نا، ٹھیک ہے آپ ظاہر ہے آپ نے جس طرح خود کہا کہ آپ نیو انٹرنٹ ہیں ان دا پالیٹکس، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تو یہاں پہ مطلب بیچ میں کچھ گیپس ہیں، ورنہ تھرو آؤٹ اس صوبے میں پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہے. اس میں ایسے بھی سال آئے کہ جب فیڈرل میں بھی رہی ہے اور صوبے میں تو رہی ہے. پھر بھی آج اس شہر کے جو حوالے ہیں ایون پیپل ایون کمپیئر ٹو لاہور، اور ان کو لگتا ہے اور اینڈ آئی تھنک رائٹلی سو کہ بہت ساری شارٹ کمنگز ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ صوبائی حکومت میں پیپلز پارٹی نے ایسا اتنا اچھا ڈیلیور کیا ہے کہ آپ یہ کہہ سکیں کہ کراچی کے عوام کل کے الیکشن میں مجھے ووٹ دو تو دیکھو ہم نے جس طرح اب تک زبردست حکومت کی ہے اور انٹیریئر سندھ کو دیکھو ہم نے کیا سے کیا بنا دیا ہے، ہم کراچی کو ویسا بنا دیں گے، ہمیں ووٹ دو؟ اس پہ بہت سخت اعتراض کرتا ہوں. کوئی انٹیریئر نہیں ہے، پورا سندھ ہے، کراچی بھی سندھ ہے، باقی علاقے جو دیہات میں ہے وہ بھی سندھ ہے. ان کے نام ہوتے ہیں جیسے دادو ہے، تھکا ہے، سجاول ہے، بدین ہے، مٹیاری ہے، ٹنڈو محمد خان ہے، ٹنڈو لیار ہے، جہاں کل لوکل باڈی فیز 2 میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں. جہاں تک صوبائی حکومت کا کردار ہے، جہاں تک ماضی کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو حکومتیں ہیں انہیں بہت سے ادارے کھڑے کیے ہیں، بہت سے کام کرنے کی کوشش کیا ہے. خاص طور پہ جو پچھلے 3-4 سال ہیں وہاں تو ہم نے بہت ہی اچھا کام کیا. جہاں تک اپنے ماضی کی بات کی، جب ہمارا وفاقی حکومت تھا تب بھی اتحادی حکومت میں تھا. اس وقت کراچی میں اکثریت جماعت کوئی اور تھا، وہ کراچی کو سنبھال رہے تھے. پچھلے بلدیاتی نظام میں کوئی اور جماعت کراچی کا میئر کا منصب سنبھالتے تھے. جب سے میرا اپنا ایڈمنسٹریٹر لگا، میرا خیال میں ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی نے 6 مہینے کے یا جتنے لمبا عرصہ مرتضی وہاب صاحب کو موقع ملا، ہم نے ثابت کر دیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کارکردگی ایک طرف اور باقیوں کا کارکردگی دوسری طرف. آئی ایم ریڈی ٹو شو what my party done before I came, after I came, and I challenge the PTI, I challenge Jamaat Islami, I challenge the MQM, any other party to come and compare with me. میں تو چاہ رہا ہوں کہ جیسے ہم نے NICVT بنایا، جیسے ہم نے ٹراما سینٹر بنایا، جیسے ہم نے SIUT کو سپورٹ کیا، ویسے ہی جو KMC کے نیچے ہاسپٹلز ہے، جیسے عباسی شہید ہاسپٹل ہے جو میرے نانا نے شروع کیا، اس کا بہت برا حال ہے. KMC میں جو بھی صحت کے ادارے ہیں ان کے بہت ہی میرے خیال میں there's a lot of room for improvement, to say it politely. میں چاہ رہا ہوں کہ میں ان کو اسٹینڈرڈ پہ لے کر آؤں، جیسے ہم نے کراچی کی یہ ہاسپٹل جو سندھ حکومت چلا رہے ہیں، جو اب سب مانتے ہیں عالمی سطح کے ہاسپٹل سے مقابلہ کر سکتے ہیں. NICVT کراچی جہاں دل کا مفت علاج ہوتا ہے، پوری دنیا میں سب سے زیادہ فری سرجری ڈن ان دیٹ ہاسپٹل. آپ جو انٹیریئر سندھ کہتے ہیں، ہمارا خیرپور میں، کمبٹ میں ہم نے سارے کے سارے علاج، چاہے وہ دل کا مرض ہو، چاہے وہ کینسر کا مرض ہو، چاہے وہ لیور کا ہو، چاہے وہ کڈنی کا ہو، ہم نے عالمی سطح کا انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کا ہاسپٹل کا مفت علاج کا شروع تو کیا ہے. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا ہوں کہ میرا شہر یا میرا صوبہ 100% ساری چیزیں صحیح ہیں، بٹ آئی ایم پراؤڈ آف مائی سٹی. I am proud of the work we have done. I like to see the glass is half full rather than half empty. And most people see it. And میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ بہت گنجائش ہے کہ ہم مزید بہتری لے کر آئے، مگر میں بالکل مایوس نہیں ہوں. اب نیا نسل کی باری ہے، اب نوجوان پاکستان ہے، نوجوان قیادت کی اب موقع ہوگا، اور جب نوجوان قیادت میدان میں اتریں گے تو جو ہم کہتے ہیں ہم کر کے دکھاتے ہیں. اور بلاول صاحب کل کے الیکشن سے متعلق ظاہر ہے ساری سیاسی جماعتوں کا آپس میں مقابلہ ہوتا ہے، تو آپ کس کو اپنا بڑا حریف تصور کرتے ہیں کراچی کی حد تک، پاکستان تحریک انصاف یا MQM؟ معصومانہ سوال آپ کا. ایک تو پاکستان پیپلز پارٹی حیدرآباد ڈویژن میں اور کراچی ڈویژن میں ہم وہ واحد جماعت ہیں. وی آر دی اونلی پولیٹیکل پارٹی ٹو ہیو کینڈیڈیٹس ان ایوری سنگل یونین کاؤنسل. ہم جولائی سے اس الیکشن کے حصے میں ہیں، مقابلہ کرتے آ رہے ہیں. میں سمجھ رہا ہوں کہ بہت سے جماعتیں اس الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، اور بالکل MQM کے ساتھ ساتھ جماعت اسلامی بھی حصہ لے رہا ہے، دوسری جماعتیں بھی حصہ لے رہے ہیں. لیکن میرا خیال میں کہ جو یہ despite the little bit of confusion that we've seen over the last couple of days vis-a-vis whether the elections will happen or not, کہ انشاءاللہ تعالی کراچی کا میئر PDM کا ہوگا، اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار حیدرآباد کا میئر پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوگا. اوکے. اور سر یہ MQM کا یہ جو الائنس ہوا ہے ابھی 48-72 آورز پہلے، یہ
آپ کے خیال میں آرگینک ہوا ہے یا انجینئرڈ ہوا ہے؟ میرا خیال میں ان کا ٹوٹنا جو تھا نا وہ ان آرگینک تھا، اور امید یہ ہے کہ ان کا جوڑنا جو ہے وہ آرگینک ہے. اوکے، اینڈ آر یو پازیٹیو کہ یہ وہ والا ماحول نہیں آئے گا کراچی میں جو کہ سب کو پہلے یاد ہے کہ ظاہر ہے جس میں بسیں جلتی تھی، ہڑتال ہوتی تھی، شہر بند ہوتا تھا؟ پیپل آف کراچی ہیو ریجیکٹڈ دیٹ پالیٹکس کہ پاکستان کے عوام بھی، خاص طور کراچی کے عوام نہ مذہبی سیاست کرنا چاہتے ہیں، نہ لسانیت کی بنیاد پہ سیاست کرنا چاہتے ہیں. یہ شہر ہم سب کا ہے، ہم سب نے مل کے اس شہر کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا. اور میں اس بات کا فخر کرتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نہ کسی کی مذہب کی بنیاد پہ، نہ کسی کے زبان کی بنیاد پہ، نہ کسی کی ذات کی بنیاد پہ ہم کوئی فرق نہیں دیکھتے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سب پاکستانی ہیں اور ہم سب اپنا مل کے. اینڈ یو آر پازیٹیو کہ جو ری برانڈڈ فاروق ستار صاحب کے الفاظ ری برانڈڈ ایم کیو ایم ہے یہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انوالو نہیں ہوگی. یو آر پازیٹیو؟ امید ہے یہ ایسے ہی ہوگا. جو ماضی جس طریقے سے ماضی میں جو بھی سب کچھ ہوا تھا، میرا خیال میں اس شہر کا فائدہ میں نہیں تھا. وہ کافی ایک بڑا وجہ ہے. یہ شہر پیچھے رہا ہے، ترقی نہیں کر سکا. اور جب سے ہم نے 2014 نے قائم علی شاہ صاحب نے وہ آپریشن لیڈ کیا، ہم نے دہشت گردوں کا، کرمنل ایلیمنٹ کا مقابلہ کیا، ان کو امن قائم کیا کراچی میں، تب سے جو حالات ہیں وہ بہتری کی طرف جا رہے تھے. جب ہم نے امن کو سنبھالا تو ہم ترقی کے لیے کام کر سکے، اور ایسے ہی انشاءاللہ تعالی کراچی ترقی کرتا رہے گا. ایسا بس ٹورڈز اینڈ کراچی کی بات ہوگی. فیڈرل میں بس جاتے بتا دیجیے سر، آپ نے کہا کہ انشاءاللہ کراچی کا میئر پی ڈی ایم کا ہوگا، حیدرآباد کا میئر پیپلز پارٹی کا ہوگا. کیا آپ اتنا ہی کانفیڈنٹلی کہہ سکتے ہیں کہ پنجاب کا اگلا وزیر اعلیٰ پی ڈی ایم کا ہوگا؟ 90 دن کے اندر الیکشن ہے پنجاب میں. وسیم مدانی صاحب، آپ کے ساتھ آپ کے چینل سے کافی آپ کو یاد ہوگا پچھلے 4 سال کا جیسے سیاست چلتا رہا، ہم پاکستان پیپلز پارٹی نے آپ سے کہا وہ ہم نے کر کے دکھایا. ہم کہتے رہے ہیں کہ ہم عدم اعتماد کا استعمال کر کے خان صاحب کو گھر بھیجیں گے. ہمارے دوست بھی اور ہمارے مخالف بھی ہمارا مذاق اڑاتے تھے، لیکن ہم نے یہ کام کر کے دکھایا. اب ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی پنجاب کا اگلا جو وزیر اعلیٰ ہے وہ پی ڈی ایم کا ہوگا. اور کیا پتا پاکستان پیپلز پارٹی آپ کو اس کانٹیکس میں کوئی سرپرائز دے یا نہ دے، لیکن میں آپ کو یہ 100% کہہ سکتا ہوں کہ نہ کوئی وزیر اعلیٰ نہ کوئی وزیر اعظم پاکستان طریقے انصاف کا ہوگا. وہ سیریسلی اینڈ سر بالکل اچھا بڑی بات ہے. اور آخری بات، اگر یہ ووٹ آف کانفیڈنس لینے کا کیا بھی دیتے ہیں پریزیڈنٹ، تو آپ کو یقین ہے کہ پرائم منسٹر پاکستان نمبر پورا کر لیں گے؟ 172 کا میچ انہوں نے تو 186 کر لیا، آپ لوگ 172 کر لیں گے؟ یو آر کانفیڈنٹ؟ I am confident. I don't see that situation developing. I see no reason for why that situation should develop. But if it were to arise, I am confident that we'll be able to. And the federal government is completing its tenure. General elections are not happening before August 2023. The general elections will happen as scheduled, اور وہی ملک کا مفاد میں ہے. آپ جانتے ہو کہ جو معاشی مشکلات کا ہم اس وقت سامنا کر رہے ہیں، جو ہم سمجھتے ہیں یہ بحران خان صاحب نے پیدا کیا، اس کا بوجھ آج بھی پاکستان کا ہر شہری اٹھا رہا ہے. جو سیلاب کی آفت کا ہمارا تاریخ میں سب سے بڑا ایک ایسا حادثہ ہوا ہے، ابھی تک ہم نے وہ ریکنسٹرکشن اور ریہیبلیٹیشن کا کام کرنا ہے. اور جو دہشت گردی کا مسئلہ ہے جو ایک بار پھر اپنا سر اٹھا رہا ہے خان صاحب کی پالیسیز کی وجہ سے، ان ایشوز کو ہمیں سورٹ آؤٹ کر کے الیکشنز کی طرف جانا چاہیے. کوئی چاہے وہ آئی ایم ایف ہو یا وہ یہ جو سیلاب متاثرین کے لیے ہم نے $9 بلین جمع کیا، کوئی کانورسیشن انٹرنیشنل سطح پہ، no one is ready to talk to an interim government in Pakistan. They're only interested in talking to a legitimate government, and clearly we've established that they're very comfortable engaging with the unity government.